اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتامی مراحل طے کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ الوداع میں ہم سب کو جمع فرمایا، الحمدللہ۔ اب اس مہینے کو جس نے روزوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، صدقہ اور خیر و خیرات کے ذریعے، اللہ کی عبادتوں کے ذریعے سجایا ہے اور اس مہینے کا حق ادا کیا ہے، وہ بہت کچھ نعمتوں سے سرفراز ہوا، اور جو اس مہینے کی قدر نہیں کیا یا اس مہینے میں بھی غفلت میں رہا اور اپنی جیسی زندگی ہوتی تھی اسی طرح کی زندگی اس مہینے میں گزاری، تو وہ اس مہینے میں بھی محروم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور 2-3 دن کے بعد عید آنے والی ہے، لہٰذا آج کے گفتگو میں آپ کے سامنے عید کے متعلق چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جو عید کا پیغام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عید کیوں عطا فرمائی ہے، اس پر غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے متعلق اور رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا، اور ارشاد کر کے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ جو روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، اللہ کو تمہیں مشکل میں ڈالنا پسند نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں تنگی میں ڈال دیا جائے، تمہیں مشکل میں ڈال دیا جائے، تم پر رزق کو تنگ کر دیا جائے اور تم کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائے۔ اللہ تو تمہیں تقویٰ کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا تاکہ رمضان کے 1 مہینے کی مشق کرنے کے بعد تقویٰ کے لباس کو اختیار کر لیا جائے اور پھر اسی تقویٰ پر باقی کی زندگی بھی گزاری جائے۔ یہ روزوں کا مقصد بیان کرنے کے بعد اور روزوں کے مسائل بیان کرنے کے بعد، رمضان کے بارے میں بتانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم عدت کو مکمل کر لو، عدت یعنی وقت کو مکمل کر لو۔ کون سا وقت ہے؟ 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، 1 مہینہ 30 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ جب تم یہ 30 دن کے روزوں کی مدت کو مکمل کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ تمہارے 30 دنوں کی مدت ختم ہو جائے گی روزوں کی، تو اس کے بعد تم کو چاہیے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو ہدایت اللہ نے تم کو دی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، عبادتیں بجا لانے کی توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خیر و خیرات اور نیکیوں کی جو تم کو توفیق دی ہے، اس توفیق پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب یہ عدت مکمل ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو رمضان میں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق اللہ نے تم کو دی ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ۔ تو ہم جو عید مناتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا شکر ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نیک توفیق عطا فرمائی، نیکیاں کرنے کی قوت عطا فرمائی اور نیکیوں پر ہم کو قادر بنایا، گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کہیں ہمارا دشمن ہم کو نہ بہکائے، اس لیے ہماری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو رمضان میں قید کر دیا۔ جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، جنت کے اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو جب اتنا کچھ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم اس مدت کو مکمل کر لو تو میری تکبیر بیان کرو۔ تو عید کا جو دن ہے وہ دراصل اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرنے کا دن ہے، اور اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر سربسجود رہنے کا دن ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے عید ہے۔ تو عید کا معنی، اصل تو عید کا معنی خوشی منانا ہے، لیکن وہ خوشی کیا؟
ہم نے اپنے ذہن کے اعتبار سے خوشی کے پیمانے اور خوشی کے معیارات مقرر کر لیے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو خوشی بتائی ہے، شریعت مطہرہ نے جو خوشی بتائی ہے، دین اسلام نے جو خوشی بتائی ہے، وہ خوشی کچھ اور ہی ہے۔ ہم نے اپنے ذہن سے جو خوشیوں کے پیمانے مقرر کر لیے ہیں، جو معیارات مقرر کر لیے ہیں، وہ خوشی کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اب عید کا معنی خوشی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، بالکل یہ لغت کی بات ہے۔ عید عربی لفظ ہے، اس کا معنی اردو میں کریں گے تو خوشی ہوگا، لیکن یہ خوشی کا معنی کیا ہے؟ کس چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہم نے اپنے ذہن سے بنا لیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ عید کا معنی خوشی ہے تو نئے کپڑے پہننے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا نئے کپڑے پہنا جائے۔ اسی طرح شاپنگ وغیرہ کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو عید کی شاپنگ کی جائے۔ اسی طرح 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 کے انواع و اقسام کے لذیذ کھانے سے خوشی ہوتی ہے تو لہٰذا طرح طرح کے کھانے پکانا اور وہ کھانا، یہ عید کا معنی ہے۔ یہ ہم نے اپنے طور پر اپنے ذہن سے بنا لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو مقرر نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی عید کے دن نئے کپڑے پہنتا ہے تو منع نہیں ہے شریعت میں، آپ پہن سکتے ہیں، بالکل اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ عید کے دن آپ عید کے لیے عید سے پہلے شاپنگ کرتے ہیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، حلال چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ عید کے دن آپ اگر طرح طرح کے لذیذ پکوان پکاتے ہیں، کھاتے ہیں تو اللہ نے منع نہیں کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، آپ برابر یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عید کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ عید کا حقیقی معنی اور حقیقی مقصد جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عید کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہم اللہ کا شکر کب ادا کرتے ہیں اور کتنا ادا کرتے ہیں، اور دیگر غیر ضروری کاموں میں کتنا رہتے ہیں۔ عید کا دن آتا ہے، ہم رشتہ داروں سے ملنے میں مصروف رہتے ہیں۔ عید کا دن اللہ نے شکر ادا کرنے کے لیے بنایا، ہم نئے کپڑے پہننے میں اور دوسروں کو دکھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ عید کا دن اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے بنایا، ہم طرح طرح کے پکوان پکا کر کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم ان بیکار چیزوں میں وقت گزارتے ہیں، یعنی بیکار چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو لا محالہ یہ چیزیں بیکار ہی ہوئی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کو کوئی کام کے لیے باہر بھیجتا ہے اور وہ بیٹا باہر جا کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، دوسرے 10 کام کر آئے لیکن وہ کام نہ کیا جو باپ نے کہا تھا۔ 10 کام اس نے اچھے کیے، باپ بڑا خوش ہوا، لیکن وہ کام نہیں کیا جو باپ نے کہا تھا۔ اب باپ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ بتائیے۔ باپ یہ نہیں کہے گا کہ بیٹے تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے 10 اچھے کام کیے ہیں، میں جو کام بولا تھا وہ نہیں کیا تو کیا ہوا، دوسرے 10 اچھے کام کیے ہیں۔ باپ وہ 10 اچھے کاموں کو نہیں دیکھے گا، وہ ایک کام کو دیکھے گا جو باپ نے کہا تھا، حکم دیا تھا بیٹے کو، اور بیٹے نے وہی نہیں کیا۔ یہ مثال تھی، مثال حقیقت نہیں ہوتی، صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ عید کے دن میرا شکر ادا کرو، ویسے تو ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن ایک دن اللہ نے طے کر دیا کہ یہ دن بطور شکرانہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، بطور تکبیر تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب اس دن اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، ہم وہی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں مصروف رہ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 1 مہینے سے ہم کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا گیا۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کو نہیں بلکہ ہم کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ ہماری منچاہی چیزیں دن میں نہیں کھا سکتے، پیاس لگتی ہے دن میں پی نہیں سکتے، بھوک لگتی ہے دن میں کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے نفس کی خواہشات ہے وہ رمضان میں پورے نہیں ہو سکتے، ویسے تو کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب یہ ساری بندشوں سے، سارے زنجیروں سے، سارے سلاسل سے اب ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنی مرضی کا کھائیں گے، اپنی مرضی کا پہنیں گے، اپنی مرضی کا پیئیں گے، جو چاہے کریں گے، نمازیں پڑھے نہ پڑھے۔ رمضان میں تو بڑی پابندی کی، رمضان میں اب رمضان چلا گیا ہے تو اب نمازیں پڑھے نہ پڑھیں، اب اللہ کی طرف توجہ کرے نہ کرے، اب شریعت کا، اسلام کا، دین کا خیال آئے نہ آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر جو شریعت کی ذمہ داری تھی، جو فرائض تھے، جو عبادتیں کرنا تھا، اب وہ ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم اگلے 11 مہینوں تک کے لیے آزاد ہے۔ پھر جب رمضان آئے گا دیکھیں گے اس وقت داڑھی چھوڑیں گے، پھر جب رمضان آئے گا دیکھیں گے اس وقت نمازیں پڑھیں گے، پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے تو اس وقت عبادتیں کریں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادتوں کا اور نیکیوں کا جو وقت ہے وہ اللہ نے سال میں 1 مہینہ بنایا ہے۔ عید ہم آزادی سمجھتے ہیں، عید ہمارے لیے اللہ کی عبادتوں سے آزادی نہیں ہے، اللہ کے احکامات سے آزادی نہیں ہے۔
عید ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے ہم کو 11 مہینے جس طرح نیکیاں اور عبادتیں کرنے کی، طاعتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان میں اس توفیق میں مزید اضافہ فرمایا اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ایک موقع اللہ نے دیا ہے۔ لہٰذا اس توفیق پر، اس موقع پر شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اب ہم عید کے دن کو کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے عید کا دن کس لیے بنایا ہے، اب ہم کو اپنا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عید کے دن کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے، دنیا دار ہے، ان کا کام ہے فلمیں بنانا اور وہ ریلیز کرتے ہیں۔ وہ کتنے گناہ کا کام ہے، ان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ وہ فلم بنانے والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ان کو کیا غرض ہے کہ اس سے آخرت میں کتنا عذاب ہونے والا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں میں دیکھا گیا ہے، غیر مسلموں کو کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ رمضان میں تو بڑی پابندی کر لی کہ فلم نہیں دیکھنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچے رہنا چاہیے، نیکیوں کی طرف، طاعتوں کی طرف لگے رہنا چاہیے۔ یہ تو رمضان میں بڑی پابندی کر لی الحمدللہ۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے اور اسی موقع پر یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، مسلمانوں کا ایمان تباہ کرنے کا ان کا منصوبہ اور ان کا ارادہ ہے، وہ عید کے دن کوئی فلم ریلیز کرتے ہیں اور سارے مسلمان عید کے دن سینما گھروں میں، تھیٹروں میں نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کی اللہ نے حفاظت کر لی بس وہ محفوظ رہا۔ یہ کیا ہم سمجھتے ہیں، اب وہ جو پابندیاں تھی کہ گناہ نہیں کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، وہ جو پابندیاں 1 مہینے سے تھی، ہم سمجھتے ہیں اب عید کا دن آ گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، اب وہ پابندیاں میرے اوپر سے ہٹ گئی ہیں، اب میں چاہے فلم دیکھوں مجھے کون روکے گا، چاہے جھوٹ بولوں کون روکے گا، چاہے کسی کو دھوکہ دوں کون روکے گا، چاہے کسی کی غیبت کر لوں کون روکے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پابندیاں ہمارے اوپر سے ختم ہو چکی ہے، اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، نہ اللہ پوچھنے والا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے والے ہیں، نہ شریعت کی گرفت ہونے والی ہے، نہ دین کا کچھ خیال ہم کو آتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عید کا دن اللہ کے شکر میں ادا کرنا چاہیے۔ عید کے دن بالخصوص جو دن کو اللہ کی عبادتوں میں لگا کر اللہ کے شکر میں لگانا تھا، ہم اسی دن کو اللہ کی نافرمانیوں میں اور اللہ کی معصیت میں لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ عید کا معنی صرف نئے کپڑے پہن لینا نہیں ہوتا، نئے کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوتی۔ عید تو ان لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ نئے پکوان پکا لینا، کھا لینے کا نام عید نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ عید کے موقع پر بالخصوص غرباء کا خیال کریں، فقیروں کا خیال کریں، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال کریں۔ ہم تو نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو رہ رہا ہے کیا اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں؟ ہم تو پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں، نئے نئے پکوان پکائے جا رہے ہیں، لذیذ لذیذ پکوان پکائے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھوکا ہے، کیا ہم کو اس کی خبر ہے؟ کیا ہم اس کی خبر گیری کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا قیامت کے دن۔ عید کا معنی ہم نے طے کر لیا کہ نئے کپڑے پہن لو، اب اگر کوئی عید کے لیے نئے کپڑے نہیں سلواتا ہے تو ہم ایک تعجب خیز انداز میں اس کے سامنے پوچھتے ہیں، کیا تم نے عید کے لیے نئے کپڑے نہیں سلوائے؟ تو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ نئے کپڑے پہننا ہی عید ہے، نئے پکوان کھانا ہی عید ہے، ہر چیز نیا نیا ہو یہ عید ہے، اس کا نام عید نہیں، ہماری زندگی نہیں ہو، یہ ہے عید کا معنی۔ ہم تو کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ان کے پاس لباس میسر نہیں ہے، کوئی پڑوس ہے ان کے پاس لباس پہننے کے لیے میسر نہیں ہے، ہم تو طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، کوئی ہمارے رشتہ داروں میں بھوکا ہے، کوئی اڑوس پڑوس میں بھوکا ہے، کوئی غریبوں میں، جان پہچان والوں میں بھوکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن فطرہ واجب کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فطرہ واجب کیا ہے کہ ہمیشہ تم کو غریبوں کا، فقیروں کا خیال کرنا چاہیے، اور بالخصوص عید کے دن جب تم کھاتے ہو تو پھر تمہارے پیچھے کوئی غریب بھوکا نہ رہے، تم نئے نئے کپڑے پہنتے ہو تو کوئی غریب ننگا نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرہ مقرر کیا کہ عید کے دن تم فطرہ نکالا کرو، وہ رقم لے جا کر کسی غریب کو دو، وہ اس سے پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ تو لہٰذا عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، فقیروں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، اڑوس پڑوس کا خیال کریں۔ ہم تو بڑے مزے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ نعمتوں میں رکھا ہے، کسی وقت بھوکے نہیں رہتے ہیں، لیکن کیا ہمارے پڑوس میں بھی اسی طرح ہے؟ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پڑوس مسلمان ہو یا غیر مسلم اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ محتاج ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، بیوائیں ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں لیکن وہ مانگنے کے لیے ہچکچاتے ہیں، وہ مانگنے کے لیے شرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوچھے گا کہ تمہارا حق تھا، تم کو دینا چاہیے تھا، تم نے کیوں نہیں دیا۔ یہ لوگ قیامت کے دن ٹھہر جائیں گے۔ ہمارے جن رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو، محتاجوں کو ہم آج روپیہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، عید کے دن بھی ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن ٹھہر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اس کے مال میں میرا حق تھا لیکن اس نے مجھے میرا حق نہیں دیا ہے، آج اس کے نیکیوں میں سے مجھے میرا حق دلوا۔ جب کیا کریں گے؟ آج مال ہے، دے کر جان چھڑا لے سکتے ہیں، وہاں قیامت کے دن نیکیاں مانگ لیں گے تو کیا کریں گے؟ لہٰذا محترم ناظرین و سامعین کرام، ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید کے پیغام کو سمجھیں۔ عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام یہی ہے کہ صرف خوش ہو جایا نہ کرو، صرف نئے لباس پہن لیا نہ کرو، صرف کھانے پکا کر کھا لیا نہ کرو، بلکہ غریبوں کا بھی خیال کرو، محتاجوں کا بھی خیال کرو، فقیروں کا بھی خیال کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہو، اور یہ دعا میں رہو کہ جس طرح اللہ نے ہم کو توفیق دی روزے رکھنے کی، اسی طرح اللہ ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما لے۔ توفیق تو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ہماری عبادتیں قبولیت کے معیار کی ہیں یا نہیں وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری عبادتیں، ہمارے نمازیں، ہمارے تراویح، ہمارے جو بھی عبادتیں ہم نے رمضان میں کیا ہے، خیرات اور صدقہ جو بھی کیا ہے، وہ اللہ کے پاس قبول ہوئی بھی ہے یا رد کر دی گئی ہے، یہ تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دعا یہ کریں کہ اے اللہ، یہ سارا مہینہ جو تو نے مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اس نیکیوں کو قبول فرما، اور اگلے سال تک تمام مہینوں میں ہر دن اسی طرح مجھے نیکیاں کرتے رہنے کی اور تیری اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا میں لگے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اگلے رمضان تک بھی زندہ رکھے، اسی طرح اس رمضان میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عید کا جو پیغام ہے وہ فقط اتنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہیں، اور رشتہ داروں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا خیال رکھا جائے۔ ورنہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور صرف نئے کپڑے پہن لیں گے، رشتہ داروں سے مل لیں گے اور اسی طرح پکوان پکا کر کھا لیں گے، تو اس کا نام عید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح رمضان میں ہم پر خصوصی اپنی توجہ فرمائی اور ہم پر اپنے رحمت نازل فرمائی، اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رمضان کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے روزوں کو جمعۃ الوداع کے اس مبارک موقع کے وسیلے سے اور اس مبارک موقع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah